بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ ہم نے اکثر اپنے محسنین کی قدر نہیں کی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں فراموش کر دیا۔ اگر مختار سکفی کی زندگی کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم نے نہ صرف ان کی خدمات کو نظر انداز کیا بلکہ وہ المناک انجام بھی جس کا سامنا انہیں کرنا پڑا مسلمانوں کی باہمی سیاسی کشمکش میں اقتدار کی جنگ کا نتیجہ تھا، اور یہی نہیں بلکہ مختار سکفی کے بعد اس کی نسل کو بھی اپنی شناخت چھپا کر دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہونا پڑا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاریخی روایت کے مطابق سانحہ کربلا کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے قصاص لینے کا سب سے نمایاں اعزاز مختار سکفی کو حاصل ہوا۔ انہوں نے ان افراد کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جن کے ہاتھ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور وفادار اصحاب کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہی وہ کارنامے ہیں جس نے مختار سکفی کا نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ لیکن افسوس، جس شخصیت نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں تڑپتے ہوئے قاتلان کربلا سے انتقام لیا، اس کا اپنا انجام نہایت دردناک ثابت ہوا۔ اگرچہ ان کے بارے میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ اقتدار کی اس خون ریز کشمکش کا شکار بنے جس میں مسلمان ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ حکومت اور اقتدار کی خاطر ایسی جنگیں لڑی جا رہی تھیں جن میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ مختار سکفی بھی اسی سیاسی منظرنامے کی نظر ہو گئے اور بالآخر مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ مختار سکفی اسلامی تاریخ کی ان شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ متضاد اور متصادم روایات ملتی ہیں۔ ایک طرف بعض روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے ان کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایسی روایت منقول ہے جن میں مختار سکفی کو محسن اہل بیت قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے روایت کی بنیاد پر بہت سے علماء مختار سکفی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب بعض تاریخی روایت میں انہیں کذاب کہا گیا، ان پر جھوٹے دعووں کے الزامات لگائے گئے، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم ان روایت کی سند اور صحت پر خود محدثین اور مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی لیے مختار سکفی کی شخصیت ہمیشہ سے علمی اور تاریخی بحث کا موضوع رہی ہیں، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مختار سکفی نے کربلا کے متعدد قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے ان میں سے کئی اہم مجرموں کو سر امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں بھی روانہ کیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کو ان ظالموں کے انجام کی خبر ملی تو ان کے غم میں کسی حد تک کمی آئی، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتلان کربلا کو دنیا ہی میں ان کے اعمال کی سزا دکھا دی۔ معروف محقق ڈاکٹر محمد عیسوی لکھتے ہیں کہ مختار سکفی کا صرف ایک یہی کارنامہ انہیں تاریخ اسلام میں رہتی دنیا تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر شہدائے کربلا کے قاتلوں سے قصاص لینے کا باب ان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو وہ بھی اپنے دور کے دیگر سیاسی حکمرانوں کی طرح ایک عام حکمران دکھائی دیتے ہیں، لیکن قدرت نے ان کے ذریعے ایسا تاریخی کام لیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اب اگر مختار سکفی کی گھریلو زندگی پر نظر ڈالی جائے تو تاریخی روایت کے مطابق ان کی 2 ازواج تھیں۔ ایک کا نام عمرہ بنت نعمان بن بشیر تھا، جبکہ دوسری زوجہ ثابت بنت سمرہ بن جندب تھیں۔ جب مصعب بن زبیر نے مختار سکفی کو شہید کر دیا
تو اس کے بعد ان کی ازواج کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ عمرہ بنت نعمان سے کہا گیا کہ اگر وہ مختار سے اظہار برات کر دیں تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر سے لا تعلقی اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس استقامت کی سزا انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی اور مصعب بن زبیر کے حکم پر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف ثابت بنت سمرہ نے اپنی جان بچانے کے لیے مختار سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جس کے باعث انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ جہاں تک مختار ثقفی کی اولاد کا تعلق ہے، تاریخی روایت اس بارے میں زیادہ تفصیل فراہم نہیں کرتی۔ البتہ ان کے ایک بیٹے محمد بن مختار کا ذکر متعدد کتب میں ملتا ہے، جبکہ بعض روایت میں ایک بیٹی کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تاہم اس کے بارے میں مستند معلومات نہایت محدود ہیں۔ رہا یہ سوال کہ آج مختار ثقفی کی اولاد دنیا کے کس حصے میں آباد ہے، تو اس بارے میں کوئی مستند تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ بعض خاندان عراق خصوصاً کوفہ اور اس کے گرد و نواح، جبکہ بعض ایران کے مختلف علاقوں میں اپنی نسبت مختار ثقفی سے جوڑتے ہیں، لیکن ان دعووں کے قطعی تاریخی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس لیے دیانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ موجودہ دور میں مختار ثقفی کی نسل کا کسی مخصوص علاقے میں آباد ہونا یقینی طور پر ثابت نہیں ہے۔ مختار ثقفی کی شہادت 67 ہجری کے بعد ان کے خاندان پر سخت ترین دور آیا۔ جب مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قبضہ کیا تو مختار کے ہزاروں ساتھی قتل کر دیے گئے اور ان کے خاندان کو بھی سیاسی انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے بھی مختار کے نام سے وابستہ افراد کو شک کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ مختار نے واقعہ کربلا کے بہت سے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار کی اولاد اور ان کے بعض قریبی رشتہ داروں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ بعض حجاز چلے گئے، کچھ ایران کے علاقوں میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ نے یمن اور دیگر اسلامی شہروں کا رخ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے کئی خاندانوں نے اپنی نسبت کو نمایاں کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی تاکہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ مختار ثقفی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کی خاندانی نسبت بھی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق مختار نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی صفیہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اس اعتبار سے مختار کا تعلق ایک نہایت معزز خاندان سے بھی قائم ہوا۔ ان کے اس نکاح کا ذکر متعدد تاریخی کتب میں ملتا ہے، اگرچہ ان کی ازواج اور اولاد کی تفصیلات مختلف روایت میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ مختار کی شہادت کے بعد ان کے گھرانے کے لیے حالات مزید سخت ہو گئے۔ جو لوگ مختار سے محبت یا وابستگی رکھتے تھے انہیں بھی حکومت کی ناراضگی کا خوف رہتا تھا، اسی لیے ان کی اولاد نے زیادہ تر سیاسی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھا اور خاموش زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ بعض مورخین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ بعد کی صدیوں میں مختار کی نسل کے افراد تاریخ میں بہت کم نمایاں نظر آتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دعویٰ کہ مختار کی تمام اولاد نے پوری دنیا میں اپنی شناخت مکمل طور پر چھپا لی تھی، تاریخی طور پر قطعی ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سیاسی حالات، بنو امیہ اور بعد کے حکمرانوں کی مخالفت اور جان و مال کے خطرات کے باعث ان کے خاندان کے بعض افراد نے خاموشی، ہجرت اور گمنامی کی زندگی اختیار کی۔ اس لیے ان کی نسل کے بارے میں تاریخی معلومات محدود رہ گئیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ان کی پوری نسل ہمیشہ اپنی شناخت چھپائے رہی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔